اور جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، جو دوزخی لوگ ہوں گے، تو کمزور لوگ متکبر لوگوں سے پوچھیں گے، بڑا بننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے، جنہوں نے تکبر اختیار کیا، جنہوں نے بڑائی اختیار کی دنیا میں. کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہی دوسرے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی مطابقت اختیار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے حکمران ہو گئے، ٹھیک ہے، یا کسی جماعت کے لیڈر ہو گئے یا بزرگ ہو گئے، تو وہ ان کا ایک ان میں ایک بڑائی ہوتی ہے کہ جی ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بزرگ لوگ ہیں، ہمارے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے. تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے مطابقت اختیار کر رہے ہوتے ہیں، مطیع ہوتے ہیں، وہ گویا کہ ایک قسم کا کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، نافرمانی کی اتھارٹی نہیں ہوتی. بعض صورتوں میں تو ہوتی ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہوتی. تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ جب دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے تو جو کمزور لوگ ہیں، یعنی جو مطیع ہیں اپنے بڑوں کے، بڑا بننے والے لوگوں سے پوچھیں گے، یعنی اپنے سرداروں سے پوچھیں گے، اپنے بڑوں سے پوچھیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع فرما تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا کر ہمارے کسی کام آؤ گے؟ یعنی دنیا میں تو ہم تمہارے تابع فرما تھے، ہم تمہاری اطاعت کرتے تھے، ہم تمہاری مطابعت اختیار کرتے تھے، تو کیا اب یہاں پہ جہنم میں تم ہمارے کسی کام آؤ گے؟ جہنم کا جو عذاب ہے یہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ یہ اب وہاں پہ وہ یہ ڈائلاگ بولیں گے، یہ مکالمہ بازی ہوگی وہاں پہ لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جن لوگوں نے، کیونکہ یہاں پہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معیار قانون بیان فرما دی ہے کہ اطاعت آپ نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع. ہمارا اصل خالق مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. آپ کو کوئی بھی حکم دیتا ہے، آپ کو والدین حکم دیتے ہیں، آپ کو کوئی بزرگ حکم دیتا ہے، آپ کا کوئی جماعت کا لیڈر حکم دیتا ہے، آپ کو کوئی بھی حکم دیتا ہے اور وہ حکم صریح طور پر قرآن کے خلاف ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے، تو آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اگر آپ اس میں بھی اطاعت کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے. جب گمراہ ہو جائیں گے اس صورت میں پھر آپ جہنم میں جائیں گے، اور جب جہنم میں جائیں گے تو پھر جہنم میں پھر آپ یہ ڈائلاگ بولیں گے ایک دوسرے سے کہ ان لوگوں کو کہیں گے کہ جن کی آپ اطاعت کرتے تھے کہ ہم تو دنیا میں تمہاری اطاعت کرتے تھے، تو اب یہاں عذاب جہنم میں ہماری مدد کر سکتے ہو یا عذاب ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ تو یہ معاملہ ہوگا وہاں پر. قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. تو وہ بڑا بننے والے جواب دیں گے، یعنی وہ جو اصل میں یہاں پہ متکبر کا لفظ وہ بڑا بننے والے لوگوں کی نسبت ہے کہ جو بڑا کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لیڈر ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں. تو وہ جو بڑا بننے والے لوگ تھے نا، وہ جواب دیں گے کہ ہم سب اسی میں پڑے ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا ہے. اب وہاں پہ تو ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، ان کی اتھارٹی بس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف یعنی کمی کر دے. قالوا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. وہ کہیں گے، یعنی وہ جہنم کے محافظوں سے، وہ جب جہنمی لوگ پوچھیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ایک دن تو ہمارے لیے عذاب میں کمی کر دے، تخفیف کر دے. تو وہ جواب دیں گے جو جہنم کے محافظ ہوں گے، کیا تمہارے پاس رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ تو وہ دوزخی جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، ضرور آئے تھے. تو وہ محافظین کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کر لو، اللہ سے خود ہی مانگ لو، اور کافروں کی دعا تو گم ہی ہو جانے والی ہے. یعنی وہاں پہ پھر یعنی دعا رائے گاہ جانے والی ہے، وہاں پہ پھر فائدہ نہیں ہوگا ان کی دعاؤں کا. ظاہر ہے دعائیں تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اگر مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، دعائیں مانگنی ہے، مدد مانگنی ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ کی فرمان برداری کرنی ہے، نیکی اختیار کرنی ہے، جنت کمانی ہے، تو اسی دنیا میں ہوگا. اس دنیا میں پھر نہیں ہوگا. اگر جہنم میں چلے گئے پھر وہیں پہ پڑے رہیں گے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول نہیں کرنی کسی کی. وہاں پہ یہ معاملہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے پیغام لے کر، بینات لے کر، نشانیاں لے کر، آیات لے کر، احکامات لے کر، شریعت لے کر؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل آئے تھے. تو
لیکن ظاہر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. تو یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے. اب بدقسمتی سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو رسول کو مان لیا ہے، ہم نے تو نبی کو مان لیا ہے، ہم تو بڑے سچی جماعت میں آ گئے ہیں، تو لہٰذا ہماری بخشش اور نجات ہو جائے گی. تو ایسا بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ صرف رسول کو مان لینا ہے، نبی کو مان لینا ہے تو بس جی اب ہماری نجات ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. نجات ہوگی نبی کی باتیں مان کر ان پر عمل کرنا. ٹھیک ہے نا. ایمان لانے کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ صرف ایمان لے آیا اور عمل نہیں کرنا، عمل بھی کرنا. اس لیے قرآن شریف میں جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور عمل کرنے والے، نیک عمل کرنے والے. تو نیک عمل کرنا ہوتا ہے، نیک عمل کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. انسان نبی پر ایمان لے آئے فرض کریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا، وہ نیک عمل بھی اختیار نہیں کرتا، وہ برائیوں سے بچ کے بھی نہیں رہتا، تو پھر اس کی نجات نہیں ہو سکتی، وہ تو جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے نا. جس نے نبی کی نافرمانی کی، نبی پر ایمان لے آیا لیکن نبی کی نافرمانی کی، تو وہ جو ہے وہ پھر جہنم میں جائے گا. اس لیے جہنم کے محافظین نے جو یہ بات بولی کہ بھئی آپ کے پاس رسول نہیں آئے تھے، تو مطلب یہ تو جو رسول آئے تھے تو رسول کی باتیں بھی ماننی تھی نا، رسول کے احکامات پر عمل بھی کرنا تھا. تو انہوں نے عمل نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ جو ہے نا جہنم میں پڑے رہیں گے، سڑیں گے وہاں پہ.